من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی عہد خلافت، دور خلافت، اس کے تعلق سے یہ درس آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ اور بات شروع ہوئی تھی واقعہ حرہ کی۔ تو یزید کے دور میں پیش آنے والا ایک یہ بھی بڑا دل دکھانے والا واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے جو یزید کے دور خلافت میں پیش آیا، جسے واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی کہ حرہ اصل میں یہ پتھریلی زمین کو کہا جاتا ہے۔ ایسی زمین کو کہا جاتا ہے جس زمین میں چھوٹے چھوٹے کنکڑ ہوتے ہیں، اس کو عربی زبان میں حرہ کہا جاتا ہے۔ تو مدینے کی یہ زمین پتھریلی زمین تھی، تو اسی لیے مدینے کی زمین کو حرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ واقع حرہ اصل میں یہ مدینے میں پیش آنے والا واقعہ، حرہ اصل مدینے کی زمین کو کہا جاتا تھا۔ اور جو جنگ ہوئی تھی وہ اسی حرہ میدان میں، یعنی اس پتھریلے میدان میں ہی یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو اسی لحاظ سے اسے واقع حرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ شام کی جو فوج آئی تھی لڑنے کے لیے، اس فوج کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ بات طے کیا تھا کہ اگر لڑنا ہے مدینے والوں سے تو اسی حرہ جو یہ پتھریلی زمین ہے اسی میں ان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور یہ ان کی ایک طرح کی ٹیکٹس تھی، ان کی طرف سے ایک جو ہے تدبیر تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس جگہ پہ مدینے والوں کو لایا جائے اور یہاں ان سے مقابلہ کیا جائے تو سورج کی جو کرنیں ہیں وہ شام کی فوج کی جو تلواریں ہوں گی، نیزے ہوں گے، اس کی چمک جو ہے سیدھے پڑے گی ان کے چہروں پر، ان کی آنکھوں پر، مدینے والوں کی آنکھوں پر، جو فوج مدینے کی تھی ان کی آنکھوں پر۔ اور اس طرح سے شامی فوج کا اس کو فائدہ حاصل، شامی فوج کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اس کا بینیفٹ ملے گا۔ تو یہ اسی لیے حرہ نامی جگہ پہ یہ مقابلہ ہوا تھا۔ یہ حرہ وہی مدینے کی زمین ہے یہ۔
وہی میدان ہے، تو اسی پہ مقابلہ ہوا تھا، اس لیے واقع حرہ کہا جاتا ہے۔ میں نے اس واقع حرے کے تعلق سے بات آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کی ہے پہلے، کہ مدینے والوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی تھی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کربلا میں، وہ اپنی جگہ پر، اس کے بعد سے مدینے والوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی تھی، اور مدینے کے بہت سے لوگوں نے ایک کے بعد ایک یزید کی بیعت جو انہوں نے بیعت کر رکھی تھی اس کے خلیفہ ہونے کی، اس سے اپنے آپ کو الگ کرنے لگے کہ اب ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، اور ایسے شخص کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کے بعد ایک اس طرح کی چیز شروع ہوئی، یہاں تک کہ مدینے کی پوری آبادی چند لوگوں کو چھوڑ کر کے پوری آبادی اس کی چپیٹ میں آ گئی، اور ان لوگوں نے، مدینے والوں نے، عثمان بن محمد کو، جو کہ گورنر تھا شام کی طرف سے، یزید کی طرف سے مدینہ کا یہ گورنر تھا عثمان بن محمد، اور ان کے یزید کے رشتہ داروں میں سے ہوتا تھا، اس کو انہوں نے مدینے سے نکال دیا، بھگا دیا مدینے سے، اور جو ہے مدینے کے لوگوں نے بالکل اس کے خلاف محاذ بنا لیا، یزید کے خلاف محاذ بنا لیا۔ جب مدینے کے لوگ یزید کی بیعت کے خلاف، یعنی یزید کی بیعت گویا کہ اپنے جو ہے سے اتارنا شروع کر دیا انہوں نے، کہ اب ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں بہت سمجھایا اس موقع پر، اور انہیں یہ بتایا کہ یہ اچھی جو ہے چیز نہیں ہے کہ آپ لوگ بیعت کو جو پہلے کر چکے ہیں آپ اس کے خلاف چاہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ ایسی بے وفائی ہے، اور یہ خلافت اور خلیفہ کے خلاف یہ عہد شکنی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لِكُلِّ غَادِرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِوَاءٌ، کہ ہر عہد توڑنے والے، بغاوت کرنے والے اور وعدہ خلافی کرنے والے، ان کے لیے قیامت کے دن جھنڈے ہوں گے، جس سے پتہ لگے گا کہ انہوں نے دنیا میں اس طرح کی عہد شکنی کی ہے کہ کسی سے عہد کرنے کے بعد اس کی پابندی کرنے کے بجائے اس کو چھوڑ دیا، اس کے خلاف چلے گئے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے میرے بھائیوں مدینے میں ہوئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے بہت سخت خلاف تھے کہ بیعت کو توڑا جائے اور ان کے خلاف جایا جائے، یزید کے خلاف جایا جائے، اور انہوں نے سمجھانے کی بھی بہت کوشش کی مدینے کے لوگوں کو جو کہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن بہرحال اس میں وہ اتنے کامیاب نہیں ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو، جو بھی ان کے اپنے لوگ تھے اور جن میں ان کی بات چلتی تھی، سب کو انہوں نے اس معاملے سے بالکل الگ کر دیا۔ تو مدینے میں جو یہ واقعہ پیش آیا اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسی لیے شامل نہیں تھے، اور وہ اس کے خلاف تھے کہ یزید کے خلاف کوئی بغاوت کی جائے، اس کے یہ خلاف تھے۔ دوسرا جو نام ہم نے پہلے پیش کیا تھا آپ کے سامنے، محمد بن علی بن ابی طالب، جنہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بیٹے تھے، لیکن فاطمہ سے نہیں تھے، اسی لیے ان کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے خلاف تھے کہ یزید کے خلاف کوئی بھی فوجی بغاوت کی جائے، کسی طرح سے جو ہے یزید کے خلاف محاذ بنایا جائے، اس کے خلاف یہ بھی تھے محمد بن
حنفیہ جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی بیٹے تھے، اور انہوں نے بھی لوگوں کو منع کیا اس سلسلے میں، لیکن بہرحال منع کرتے رہے، لیکن لوگ جو ہے نہیں مانے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے بھی یہ بات ہے، حالانکہ یہ تو مدینے میں نہیں رہ گئے تھے، مکہ چلے گئے تھے، لیکن ان کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی مدینہ والوں کی اس حرکت کی تائید نہیں کی۔ نعمان بن بشیر جو ایک مشہور صحابی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے تائید نہیں کی اس کی، اور مدینے والوں کی اس حرکت کے خلاف وہ بھی رہے۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب یہ بھی اس کے خلاف رہے۔ سعید ابن مسیب ایک مشہور تابعی ہیں، جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے، ان کا نام بھی آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ سعید ابن مسیب سید التابعین کہا جاتا ہے، یہ بھی مدینے والوں کی اس حرکت کے خلاف تھے۔ بہرحال تو یہ چیز چند لوگ جو کہ خلاف تھے، جس میں سے صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، اور وہ لوگ خلاف تھے مدینے والوں کی اس حرکت کے، وہ اس کو نہیں صحیح سمجھتے تھے کہ یزید کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، اور اس کے ہاتھ پر جو بیعت کی کر رکھے ہیں اس بیعت کے خلاف جایا جائے اور اس بیعت کو توڑ دیا جائے۔ بیعت کو توڑنے کے حق میں یہ لوگ نہیں تھے، لیکن مدینے کی اکثریت اس وقت، جن میں صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد تھی اور اہل علم کی بھی بڑی تعداد تھی، چند کے نام میں ذکر کروں گا، یعنی تابعین میں سے ایسے تابعین جن کو فقہا کہا جاتا تھا، ان جو ہے ان کی بھی، ان کے تعلق سے بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ بھی اس میں شریک رہے کہ یزید کی بیعت کو توڑ دیا جائے، اور وہ خود بھی اس فوج کا حصہ بنے جس فوج نے یزید کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا مدینے میں، واقع حرہ میں وہ لوگ شریک رہے۔ بہرحال تو میں اب آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا تھا کہ مدینے کے لوگ اتنے جو ہے سخت خلاف ہو گئے تھے یزید کے، کہ پہلے تو انہوں نے جو یزید کے گورنر تھے مدینے میں، عثمان، ان کو مدینے سے بھگا دیا، اور یہیں سے تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اب یزید کے خلاف یہ لوگ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مدینے میں بنو امیہ کے جتنے لوگ بھی تھے، تو یزید اب اور جو ہے معاویہ، اور یہ لوگ جو ہے کیا ہیں، بنو امیہ کے لوگ کہلاتے ہیں۔ جب قبیلے کا نام آتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ بنو امیہ کے لوگ۔ تو بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ بھی مدینے میں تھے، سب کو انہوں نے مدینے سے کھدیڑنا شروع کر دیا، بھگانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مروان بن حکم جو بڑا مشہور نام رہا ہے، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ مروان مدینے کے گورنر بھی رہے ہیں، تو پورا ان کا خاندان تھا وہاں پہ۔ تو تقریباً جو ہے ان کے یہ بات جو ہے ذکر کی کہ تقریباً 1000 بنو امیہ کے یہ مروان کے گھر میں جو ہے پناہ لیے ہوئے تھے، کیونکہ مدینے والے بنو امیہ میں سے کسی بھی آدمی کو مدینے میں دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو اس طرح سے ان کے گھر کا، مروان بن حکم کے گھر کا بھی محاصرہ کر لیا گیا تھا، اور انہی کے گھر میں بنو امیہ کے سارے لوگ ایک طرح سے قید کر دیے گئے تھے۔ اب یزید کو یہ ساری باتیں، ظاہر سی بات ہے کہ خلیفہ ہے تو معلوم ہونی ہے، باتیں پہنچنی ہیں۔ جب یزید کو یہ ساری باتیں معلوم ہوئی کہ مروان بن حکم کے گھر میں بنو امیہ کے لوگوں کو بالکل جو ہے قید و بند کی زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے، اور مدینے کے لوگوں نے اس کے گورنر کو وہاں سے ہٹا دیا ہے، اور مدینے کے لوگوں نے بیعت توڑ دی ہے، اب وہ خلیفہ ماننے کو تیار نہیں ہے یزید کو، وہ چاہتے ہیں کہ یزید کو خلافت سے ہٹایا جائے۔ جب یہ ساری باتیں یزید کو معلوم ہوتی ہیں، تب جو ہے یزید فوج بھیجتا ہے وہاں سے،
شام سے جو ہے فوج بھیجتا ہے مدینے کی طرف، تاکہ یہ فوج، شامی فوج، مدینے کے لوگوں سے جا کر کے مقابلہ کرے۔ جب یہ فوج تیار ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے عمر بن سعید کو یہ جو ہے طلب کرتا ہے یزید کہ وہ اس لشکر کے، اس فوج کے کمانڈر بنے، عمر بن سعید۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس کا کمانڈر بننا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد دوسرا نام عبید اللہ بن زیاد کا آیا، تو عبید اللہ بن زیاد نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ مدینے والوں سے جا کے مقابلہ کرنا، مدینے پر حملہ کرنا، یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا میرے بھائی، کیونکہ مدینے والوں کے خلاف اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو صحیح حدیثیں ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ تو چونکہ صحیح حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، مدینے والوں کے تعلق سے جو ہے بڑا سخت معاملہ ہے یہ، کہ مدینے والوں کے خلاف جا کر کے لڑائی کرے کوئی، ان کے اوپر فوجی چڑھائی کرے اور ان کو قتل کرے، تو یہ جلدی کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوا، تو آخر میں مسلم بن عقبہ کو اس فوج کا کمانڈر بنایا گیا۔ تو فوج کا کمانڈر کون ہے؟ مسلم بن عقبہ۔ اب یہاں سے یہ واقع حرہ کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ تو واقع حرہ میں شامی فوج جو آئی تھی لڑنے کے لیے، اس کا کمانڈر مسلم بن عقبہ تھا۔ تو مسلم بن عقبہ، اس کو بعض لوگوں نے مصرف بن عقبہ بھی لکھا ہے۔ تو کتابوں میں اگر نام جو ہے اس طرح سے کہیں سننے کو ملے، پڑھنے کو ملے، تو آپ پریشان نہ ہو، اس مسلم بن عقبہ ہے نام، لیکن مسلم کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں، مسلم جو ہے، تو بعض لوگ اس کو مسلم کہنا گوارا نہیں کرتے ہیں تو اس کو مصرف کہتے ہیں۔ مصرف جو ہے، یعنی مصرف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے لوگوں کا خون بہانے میں حد سے جو ہے تجاوز کیا، تو اس لیے وہ مصرف ہے اس کو۔ تو بہرحال یہ مسلم بن عقبہ یہ شامی فوج کا کمانڈر تھا۔ جب یزید نے اس فوج کو شام سے بھیجا مدینے کی طرف، تو اس کو نصیحت کی، چند نصیحتیں کی۔ پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ کہا کہ جب مدینہ پہنچو تو انہیں 3 دن تک موقع دو، 3 دن تک انہیں موقع دو، مہلت دو، کہ وہ پھر سے اطاعت پر آ جائیں، خلیفہ وقت کی اطاعت کریں، یزید کو خلیفہ مانیں، اور جو بیعت انہوں نے توڑ دی ہے پھر سے وہ بیعت میں شامل ہو جائیں اور یزید کو خلیفہ مانیں۔ 3 دن تک موقع دینے کی بات کہی کہ آپ 3 دن تک کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کوشش یہ کریں گے کہ وہ لوگ سمجھانے بجھانے کے بعد کسی طرح سے پھر سے اطاعت میں داخل ہو جائیں۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں، 3 دن تک بھی آپ نے ان کو موقع دیا، ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، تب آپ ان کے ساتھ جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے، کتابوں میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ یزید نے یہ بھی کہا کہ جب لڑائی شروع ہو جائے اور تم ان کے خلاف فتح پا جاؤ، یعنی کامیابی تمہارے قدم چومے، مدینے کے لوگ ہار جائیں اور تمہاری جیت ہو جائے، تب مدینے کو 3 دن تک تمہارے لیے یہ حلال ہوگا، اور 3 دن تک تم جو ہے اس میں جو چاہو تمہارے لیے مباح ہے۔ 3 دن کے بعد پھر کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے، مدینے کی حرمت ہے۔ تو بہرحال مدینے کی حرمت کی پامالی کی بات جو ہے، تھوڑا سا یہ معاملہ یزید کا جو کہ کتابوں میں ذکر ہے کہ 3 دن تک اس نے اس کو مباح قرار دیا تھا مسلم بن عقبہ کے لیے،
یہ بات خاص طریقے سے لوگوں نے یزید کے خلاف نوٹ کی ہے کہ یہ حرکت غلط تھی، اور یہ بات جو ہے جو اس نے کہی تھی وہ صحیح نہیں تھی، اس کو اس سے بچنا چاہیے تھا۔ ایک اور نصیحت کی تھی مسلم بن عقبہ کو کہ علی بن حسین، یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے علی، کہا کہ ان کو ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بدتمیزی نہ کی جائے، ان کو ہر طرح سے حفاظت دی جائے، اور ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی برا سلوک نہ کیا جائے۔ اس طرح سے چند ہدایتیں دے کر کے بھیج دیا مسلم بن عقبہ کو کہ آپ جاؤ اور جا کر کے مدینے پر حملہ کرو۔ اس کے بعد یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اگر مسلم بن عقبہ کو کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے بعد یہ ذمہ داری، جیسا کہ البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر کی کتاب ہے تاریخ کی، اس میں یہ ہے کہ دوسرے شخص کو حسین بن نمیر یا حسین بن نمیر سکونی، ان کو جو ہے کمانڈر بنایا، یعنی دوسرے نمبر کے کمانڈر وہ رہیں گے۔ اب اس کے بعد مسلم بن عقبہ یہ شام سے اس فوج کو لے کر کے چلتا ہے مدینے کی طرف، اور اس پوری فوج کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ فوج پوری کی پوری شامی فوج ہے۔ شام کے جو بھی علاقے تھے، چاہے دمشق ہو یا جو ہے ہمس کا علاقہ کہلاتا تھا، اردن کا علاقہ کہلاتا تھا، فلسطین کا، تو جتنے بھی جو ہے پھر نصرین کا علاقہ، یہ جتنے بھی علاقے تھے شام کے، تو الگ الگ علاقے کے لوگوں کو اس نے کمانڈر بھی بنایا۔ ایک ہوتا ہے جو مکمل فوج کا کمانڈر ہوتا تھا، اور جو ہے کچھ لوگ الگ الگ حصوں کے کمانڈر بھی بنائے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے مسلم بن عقبہ نے سب کو جو ہے اس طرح سے فوج کو لے کر کے وہ مدینہ پہنچا۔ جب وہ مدینہ پہنچا ہے، مدینے کے قریب پہنچا ہے، تو مدینے میں جو بھی بنو امیہ کے لوگ تھے ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ مروان بن حکم کے گھر میں سب کو قید کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا کہ یہ لوگ شام جا سکتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ مدینے سے نکل کر کے شام کے راستے میں تھے، تو مسلم بن عقبہ کی فوج نے انہیں روک کر کے پوچھا، مدینے کی تفصیل جاننی چاہی، لیکن انہوں نے بیان کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی، اور تاریخ کی دوسری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ مدینے والوں نے جب ان کو چھوڑ دیا تھا، مدینے سے آزاد کر دیا تھا، تو ساتھ میں یہ شرط بھی لگائی تھی کہ آپ مدینے کے تعلق سے، ہمارے تعلق سے کسی کو کوئی خبر نہیں دیں گے۔ اسی لیے مدینے والوں کی کیا تیاری ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، ایسی کوئی بھی بات ان کے ذریعے سے مسلم بن عقبہ کی فوج کو معلوم نہیں ہو سکی۔ تو وہ لوگ بہرحال اس طرح سے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد جو ہے عبد الملک بن مروان، اس شخص نے ایک جو ہے رائے دی اس موقع پر مسلم بن عقبہ کو، کہا کہ اگر مدینے والوں سے لڑنا چاہتے ہو تب تو آپ کو اس کی مشرقی جانب سے آنا جانا پڑے گا۔ مشرق یعنی جو ہے جسے آپ ایسٹ کہتے ہیں، اس طرف سے جانا پڑے گا، اور وہی حرہ نامی جگہ پر جو ہے مدینے والوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور وہی بتایا تھا کہ جب اس جگہ پہ رہو گے تو صورتحال یہ ہوگی سورج کی شعاؤں کی، کہ جو ہتھیار وغیرہ ہیں ان کی چمک پڑے گی، اور اس کی چمک کی وجہ سے مدینے کی جو فوج ہے اس کو پریشانی ہوگی۔ تو بہرحال یہ جو ایک مشورہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے آیا تھا، جو بات ذکر کی گئی تھی، اس کا فائدہ اٹھایا مسلم بن عقبہ نے، اور اسی جگہ کا، اسی ترتیب کا اس نے جو ہے
وہی ترتیب اپنائی جو بات جو ہے عبد الملک بن مروان نے کہی تھی۔ اب اس حرہ نامی جگہ پہ پہنچنے کے بعد دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑا ہی دردناک، بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ ہے۔ جنگ صفین، جنگ جمل کے بعد اور واقع کربلا کے بعد اسلامی تاریخ کا یہ بھی بڑا ہی دردناک جو ہے واقعہ ہے کہ مدینے والوں کے ساتھ اس طرح سے لڑائی کی جا رہی ہے۔ مدینے کے وہ لوگ جس میں صحابہ ہیں اور صحابہ کی اولاد ہے، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، ہجرت کے بعد سے آپ وہیں پر رہے، اور جہاں سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی اس مدینے میں، جن مدینے والوں کو یا جس مدینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا تھا، اس مدینے میں یہ فوجی کاروائی شروع ہوتی ہے۔ دونوں فوج آمنے سامنے ہو جاتی ہے، اور یہ ہجرت کا 63واں سال، یعنی 63 ہجرت کا یہ سال، اور ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ویسے بھی محترم مہینہ ہے، یعنی کہہ لیجئے کہ 63 ہجری کا بالکل آخر تھا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور شام کی فوج اور جس کے جو ہے کمانڈر تھے مسلم بن عقبہ، اور مدینے کی فوج، یہ دونوں حرہ نامی جگہ پہ آمنے سامنے ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ بن حنزلہ یہ مدینے والوں کی طرف سے اس فوج کے سمجھ لیجئے کمانڈر تھے۔ عبداللہ بن حنزلہ یہ مشہور صحابی، حنزلہ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، حنزلہ کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو شادی کیے تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے سہاگ رات منائی، اور اسی رات میں جیسے ہی سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کہ دشمن سے مقابلے کے لیے نکلنا ہے، تو اسی وقت بغیر غسل کیے ہوئے اپنی بیوی کے بستر سے سیدھا جو ہے وہ جنگ کے میدان میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، اور اسی میں وہ شہید ہو گئے تھے، تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا، اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ وہ مشہور صحابی کے بیٹے عبداللہ بن حنزلہ جو خود بھی صحابی تھے، ان کو صغار صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، عبداللہ بن حنزلہ کو، یعنی حنزلہ کے بیٹے عبداللہ، یہ خود بھی صحابی تھے۔ یہ مدینے کی فوج کو جو ہے لے کر کے جو آگے بڑھتے ہیں، تو شام کے جو گھوڑے پہ سوار فوج تھی، فوج بھی جو لوگ جن کے پاس گھوڑے ہوتے تھے وہ گھوڑے پہ جو ہے سوار ہو کر کے لڑتے تھے، پیدل بھی لوگ ہوتے تھے، تو جو ہے انہوں نے ایسا ڈٹ کر کے حملہ کیا شامی فوج پر، وہ شامی فوج کے اس حصے پر جہاں گھوڑ سوار تھے، گھوڑے پر لوگ جو ہے لڑ رہے تھے، اتنا زور کا حملہ کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ پوری شامی فوج جو گھوڑوں پر سوار فوج تھی وہ تتر بتر ہو گئی، یہاں تک کہ یہ مسلم بن عقبہ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ مسلم بن عقبہ یہ کمانڈر تھے شامی فوج کے، اس کے قریب پہنچ گئے۔ کوشش یہی ہوتی تھی اس زمانے میں جنگ میں کہ پہلے کمانڈر کو مار دیا جائے، اگر کمانڈر مارا جاتا ہے تو اس کے بعد فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کمانڈر تک پہنچ گئے، مسلم بن عقبہ تک پہنچ گئے، لیکن مسلم بن عقبہ اور ان کے ساتھ جو فوج تھی انہوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا، بڑا سخت مقابلہ کیا، اتنا سخت مقابلہ کیا کہ پھر مدینے کی جو فوج حملہ کر کے وہاں تک پہنچی تھی انہیں پیچھے ہٹنا پڑا، یہ لوگ پسپا ہونے لگے۔
اس کے بعد فضل بن عباس بن ربیعہ، مشہور صحابی ہے یہ فضل بن عباس، ان کے والد عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے بیٹے ہیں یہ فضل، عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں یہ فضل بن عباس، یہ بھی اس جنگ میں مدینے والوں کی طرف سے شریک تھے، یعنی یزید کی بیعت کے جو ہے کہ توڑنے والے اور اس کے خلاف جنگ کرنے والوں میں ان کا بھی نام تھا۔ تو یہ جو ہے عبداللہ بن حنزلہ کے پاس آئے اور ان کے ساتھ انہوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا، اور انہوں نے کہا عبداللہ بن حنزلہ سے کہ جو بھی گھوڑ سوار ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے میرے ساتھ کیا جائے، تاکہ ہم سب مل کر کے ایک ساتھ جو ہے مسلم بن عقبہ تک پہنچ کر کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ بات انہوں نے رکھی، یہ درخواست پیش کی عبداللہ بن حنزلہ سے، تو عبداللہ بن حنزلہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جتنے بھی گھوڑ سوار ہیں، یعنی گھوڑے پر جو لوگ بھی ہیں، وہ سب کی سب جو ہے فضل بن عباس کے ساتھ ہو جائیں، تاکہ سب مل کر کے شامی فوج پر زبردست حملہ کریں۔ تو یہ لوگ پہنچ گئے، حملہ کیے اور پہنچ گئے مسلم بن عقبہ کے پاس۔ تو مسلم بن عقبہ تک پہنچ تو گئے، تو جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا انہوں نے سمجھا کہ یہی مسلم بن عقبہ ہے، اس کو قتل بھی کر دیا۔ تو بہت خوش ہو گئے کہ چلو ہم نے شامی فوج کے کمانڈر کو قتل کر دیا ہے، مسلم بن عقبہ کو قتل کر دیا ہے، لیکن اصل میں وہ جھنڈا جو فلیگ لے کر کے آئی تھی شامی فوج، یہ مسلم بن عقبہ کے ہاتھ میں نہیں تھا، بلکہ ان کے ایک غلام کے ہاتھ میں تھا، اور وہی اسی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، مدینے کی فوج نے قتل کر دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد مسلم بن عقبہ خود جو ہے یہ فلیگ لے کر کے اپنی قوم کو ابھارتا ہے کہ جو ہے ڈٹ کر کے مقابلہ کرو، کہتا ہے کہاں ہیں آپ لوگ، کہاں ہے آپ کی جرأت، شام کے لوگوں کو پھر بہت ابھارتا ہے اس جو ہے جنگ کے لیے، یہاں تک کہ شامی فوج پھر سے جو ہے بہت سخت حملہ کرتی ہے مدینے کی فوج پر، اور اتنا سخت حملہ ہوتا ہے یہ کہ مدینے کی فوج پھر سے تتر بتر ہو جاتی ہے۔ اور شامی فوج یہ عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ مدینے کی فوج کے کمانڈر تھے، ان کے پاس ان کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور شامیوں کو، شامی فوج کو بڑا جو ہے ابھارتے ہیں ان کے اوپر جو ہے سخت حملہ کرنے کے لیے، اور جس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بڑا سخت جو ہے یہ مقابلہ ہو جاتا ہے، اتنا سخت مقابلہ ہو جاتا ہے کہ مدینے والوں کے لیے یہ پریشانی کی بات ہو جاتی ہے، اتنا سخت مقابلہ۔ عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ اس جنگ میں شریک کیا تھا، اور ایک ایک کر کے ان کے بیٹے اس جنگ میں شہید ہوتے گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد شہید ہوتی گئی، اور آخر میں یہ خود بھی عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے بھائی بھی اس میں شہید ہو گئے۔ یہ پوری جو باتیں ہیں یہ تاریخ طبری کی ہیں، یعنی یہ تاریخی روایات ہی ہیں، اور یہ تاریخ طبری کی ہی باتیں ہیں۔ تو آخر کار یہ مقابلہ، جیسا ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ عبداللہ بن حنزلہ جو کہ مدینے کے جو ہے کی طرف سے مدینے کی فوج کے کمانڈر تھے، وہ شہید ہو گئے، وہ قتل کر دیے گئے، ان کے اپنے بھائی بھی، ان کے اپنے بیٹے بھی، سب کی سب اس میں قتل ہو گئے تھے، اور یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو شام کی فوج یہ غالب آ جاتی ہے، مدینے کی فوج پسپا ہو جاتی ہے، مدینے کی فوج
شکست کھا جاتی ہے، اور لوگوں کو کافی لوگوں کا خون بھی اس میں بہتا ہے، چاہے وہ مدینے کی فوج کے لوگ ہوں، چاہے مکے کی فوج کے لوگ ہوں، ان کا خون بھی بہتا ہے۔ اس میں خاص طریقے سے عبداللہ بن حنظلہ جو کہ صحابی تھے اور مدینے کی فوج کے کمانڈر تھے، ان کی شہادت، ان کی جو ہے بیٹوں کی، ان کے بھائی کی، اور محمد بن عمرو بن حزم، یہ بڑے مشہور تابعی مدینے کے، جن کو فقہائے تابعین میں شمار کیا جاتا تھا، اور بھی کچھ مشہور نام تھے، ان سب کا جو ہے اس جو پورے اس میں سب جو ہے سب کے ساتھ جو معاملہ ہوا، یہ سب بڑا ہی تکلیف دہ معاملہ تھا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ جنگ جسے واقع حرہ کہا جاتا ہے، یہ بڑی ہی تکلیف دہ جنگ ہے اسلامی تاریخ کی، جو مدینے میں یہ جنگ لڑی گئی، اور جس جنگ کے اندر کافی لوگ جو یا تو صحابہ میں سے تھے یا صحابہ کی اولاد تھے، انہیں قتل کیا گیا۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، تو جب چیز تاریخ بن جاتی ہے، تو اب تاریخ بن جانے کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں رہ جاتا ہے کہ ہم اس کی صحیح سے تحقیق کر سکیں کہ کیا ہوا تھا۔ لیکن جب تاریخ بن جاتی ہے تو تاریخ لکھنے والے مبالغے سے بھی کام لیتے ہیں۔ تو کتنے لوگ مارے گئے تھے اس میں؟ خلیفہ بن خیاط تاریخ کا یہ بڑا مشہور نام ہے، اور یہ متقدمین میں سے ہیں۔ خلیفہ بن خیاط، ان کی کتاب تاریخ، انہوں نے جو اس جنگ میں لوگ شہید ہوئے، مارے گئے، ان سب کے نام بھی ذکر کیے ہیں، تفصیل بیان کی ہے۔ قریش میں سے کتنے لوگ تھے، انصار میں سے کتنے لوگ تھے، ان سب کا ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے جو تعداد ذکر کی ہے خلیفہ بن خیاط نے، وہ 300 لوگوں کی تعداد ذکر کی ہے، 300 سے کچھ زیادہ، جو ہے 306، تو تقریباً اتنی تعداد انہوں نے ذکر کی ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے جو روایت آئی ہے، جو لوگ اس جنگ میں جو ہے قتل کیے گئے مدینے کی فوج میں سے، تو اس کا جو ہے ذکر کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، تو 700 لوگوں کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ 700 لوگ کیسے تھے؟ یہ قرآن کے حافظ تھے، حدیث کے راوی تھے، اور فقہ جو ہے مسائل کو جاننے اور سمجھنے کے بڑے ماہر لوگ تھے۔ اس میں یہ لوگ قتل کیے گئے۔ تو یہ ساری باتیں میرے بھائیوں ہیں، تو یہ بات تو جو ذکر کی گئی، اس میں اتنا مبالغہ نہیں، لیکن اب وہ بات ذکر کر رہا ہوں جو تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے، لیکن اس میں مبالغے سے کام لیا گیا۔ مبالغے سے کام کا مطلب یہ ہے کہ تعداد کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا ہے، کیونکہ ایک روایت ہے، واقدی کی وہ روایت مانی جاتی ہے، کہ اس روایت میں یہ ہے کہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں وہ کہ سألت الزہری، راوی ایک کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر کی، سألت الزہری، میں نے امام زہری سے پوچھا کہ کم بلغ القتل یوم الحرۃ، کہ حرہ کی اس جنگ میں مرنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو کہا اما من قریش والانصار ومہاجرت العرب ووجوہ الناس ف700، کہ اس میں جو قریش انصار کے لوگ جو مارے گئے، عرب کے جو مہاجر لوگ تھے وہ مارے گئے، جو بڑی بڑی شخصیات جو ہے اس میں قتل کی گئی، وہ 700 تھے، اور پوری تعداد جو قتل ہوئی وہ 10,000۔ تو یہ ہے اصل وہ روایت، کہ یہ ذکر کیا گیا، یہ مبالغہ ہے اس میں،
کہ 10,000 لوگ مارے گئے تھے اس میں۔ تو یہ مبالغہ ہے، اتنی زیادہ بھی لوگ اس میں نہیں مارے گئے تھے۔ لیکن جو بھی ہے، یہ روایت اس لیے ضعیف ہے کہ یہ واقدی کی سند سے یہ آئی ہوئی ہے روایت، اور واقدی یہ محدثین کے یہاں ضعیف مانا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو معتبر روایت ہے اس سلسلے میں، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ابھی ہم نے ذکر کی، 700، یا جو ہے جو خلیفہ بن خیاط نے 300 سے زیادہ کی بات لکھی ہے، تو اس طرح کی تعداد بہرحال کم و بیش یہ تعداد رہی ہوگی۔ یہ تعداد بھی میرے بھائیوں کم نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ قتل کیے گئے تھے یہ بہت عام لوگ نہیں تھے، یہ جو ہے اپنے زمانے کے بڑے مانے ہوئے لوگ تھے، علم کے لحاظ سے، اپنے فضل کے لحاظ سے صحابہ تھے، یا صحابہ کی اولاد تھی یہ، جن کو اس وقت قتل کیا گیا تھا اور جو اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہیں، اسی لیے ہم نے شروع میں آپ سے کہا کہ یہ تاریخ بیان کرتے ہوئے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے اس کے پہلے ہم نے بتایا تھا آپ کو جنگ صفین کا معاملہ، جنگ جمل کا معاملہ۔ اگر تاریخ بیان کرنا مقصد نہ ہوتا اور آپ لوگوں کی خواہش نہ ہوتی کہ تاریخ جانیں، تو میں ہرگز اس سے ذکر نہیں کرتا تھا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا کہ صحابہ کے درمیان جو چیزیں ہوئی ہیں جنگ صفین، جنگ جمل میں، اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا ہی سب سے بہتر اور مناسب معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم لوگوں کی جانکاری کے لیے، خاص طریقے سے ایسے دور میں جہاں بہت ساری باتیں انٹرنیٹ وغیرہ پر لوگ نشر کرتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ایسے ماحول میں حق کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہوا میرے بھائیوں، اسی کو واقعہ ہررا کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو بات ابھی ہم نے آپ سے ذکر کی تھی کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بھی ہے کہ جب یزید نے مسلم بن عقبہ کو فوج دے کر کے بھیجا تھا، تو 3 دن تک کہا تھا کہ آپ جو ہے مدینہ آپ کے لیے حلال رہے گا۔ تو یہ چیز، یہ معاملہ بھی تاریخ کی کتابوں میں بہت مبالغے سے کام لیا گیا اس کو بیان کرنے، لیکن ہم خود بھی اس کی نندا کرتے ہیں۔ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو یزید نے کہا تھا یہ غلط چیز تھی، یہ اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور یہ بھی بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ صحیح ہے کہ اس میں مبالغے سے کام ضرور لیا گیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں حقیقت کا پہلو بھی تھا۔ یعنی شامی فوج نے مدینے میں ایسا اور کیا گیا ہے۔ خود یزید نے بھی اس طرح کی بات کہی تھی کہ جو ہے 3 دن تک کے لیے مدینہ ان کے لیے مباح رہے گا، تو لوگوں نے کچھ لوٹ مار مچائی تھی۔ اس سلسلے کی 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور صحابی ہیں یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام بھی آپ سنتے رہتے ہیں، کہ ان کا جو ہے یہ بیان ہے کہ یہ ہررا کی اس جنگ میں یہ مدینہ سے باہر تھے، جب انہوں نے لوٹ
में जा करके छुप गए थे। उन्होंने खुद बयान किया है, और ये सही सनद के साथ तारीख़ खलीफा में, यानी खलीफा बिन खय्यात जो अभी हमने आपसे कहा कि बहुत मशहूर नाम है तारीख के ताल्लुक से, तो सही सनद के साथ उसमें ये बात जिक्र की गई है कि अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु जा करके गार में छुप गए थे। तो शामी फौज का एक आदमी जो है ढूंढते ढूंढते वहां गार तक भी पहुंच गया, और जब वो आदमी गार के पास पहुंच गया तो अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने कहा उससे, जब जो है शामी फौजी ने कहा कि आप बाहर निकलो गार से, तो अबू सईद खुदरी ने कहा कि मैं नहीं निकलता, तुम यहाँ से जाओ, अगर तुम अंदर आए तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये बात उन्होंने जिक्र की। उसके बाद वो शामी फौजी अंदर जाता है, तो अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु उसे कत्ल नहीं करते, अपनी तलवार को रख देते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम मुझे कत्ल करो, तुमको मेरा भी गुनाह होगा, तुम्हारा भी गुनाह होगा। तो उस शामी फौजी ने कहा कि आप अबू सईद खुदरी हैं? तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं अबू सईद खुदरी हूँ। तो उस तरह से उसने भी, शामी फौजी ने उनको कुछ भी नहीं किया, और जो है उनको छोड़ दिया ऐसे ही, और उनको कत्ल नहीं किया गया था, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन ये वाकया इतना तो बताता है कि मदीने में कुछ ऐसी हरकतें हुई शामी फौज की तरफ से, जिसकी वजह से बास सहाबा को वहां से भाग के गार में जाना पड़ा, छुपना पड़ा जो है। तो कुछ न कुछ जो हरकतें इनकी हुई थी, ऐसी गलत हरकतें इनकी तरफ से हुई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक रिवायत थी। इस रिवायत में भी बड़ा मुबालगे से काम लिया गया, यहाँ तक जो है कि वाक़िदी की एक रिवायत में ये भी है कि शामी जो है फौजी ने इस इनकी जो है दाढ़ी को नोचा, और जो है इनके साथ बदसलूकी की। तो ये सब चीज़ें साबित नहीं है। जो वाक़या है उसमें सिर्फ इतना ही है कि वो गार में चले गए थे, छुप गए थे। वहाँ एक शामी फौजी पहुंच भी गया था, जिसने बड़ी इज्जत की इनकी, जब उसे मालूम हुआ कि ये अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस पूरे जिसमें इस पूरे मसले में जो मदीने में इन्होंने थोड़ी बहुत जो है लूट मार की थी शामी फौज ने, तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को, उनके घर वालों को, इसी तरह से अली बिन हुसैन को, और भी जो है बाज लोग जो इससे बिल्कुल दूर रहे, जंग में शिरकत नहीं की थी, उनके साथ किसी तरह की भी बदसलूकी नहीं की गई। अब इसमें जो हमने आपसे कहा कि बहुत मुबालगा से भी काम लिया गया है, कुछ न कुछ तो हकीकत थी, लेकिन बहुत मुबालगे से काम लिया गया है। वो चीज़ें क्या हैं, थोड़ी सी आप बातें पेश करता हूँ। वो साबित नहीं, लेकिन इस हद तक तो साबित है कि इन्होंने थोड़ी बहुत लूट मार की थी। उनकी लूट मार करने की बात इमाम इब्न तैमिया ने भी जिक्र की है, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने भी जिक्र की है। तो कुछ न कुछ इनकी तरफ से बदसलूकियाँ तो हुई हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मदीने में जो शामी फौज की तरफ से थोड़ी बहुत बदसलूकी की गई थी, उसका जिम्मेदार यजीद को ही करार दिया है। कहा कि ये जो है यजीद की ही गलती है। एक मर्तबा महना बिन यहिया ने यजीद के बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया, तो उन्होंने ये बात जिक्र की थी यजीद के ताल्लुक से, कि यजीद की ये हरकत सही नहीं थी, कि उसने शामी फौज के जो कमांडर थे मुस्लिम बिन उकबा से ये कहा था जाने के वक्त में कि अगर तुम फतह पा जाते हो, कामयाब हो जाते हो, तो 3 दिन तक उसको जो इजाज़त दी थी मदीने को मुबाह करने की, तो ये उसकी बहुत बड़ी भयानक जो है गलती थी जो यजीद से हुई थी।
اب اس کے بعد یہ بات بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اس سلسلے میں بہت مبالغے سے بھی کام لیا گیا۔ مبالغہ کیا ہے کہ اب یہ لوگ کیا کر دیے اس کے بعد کہ سب کے پیچھے پڑ گئے، اور جو بھی ملتا گیا مدینے میں سب کو قتل کرتے گئے، ان کا مال لوٹتے گئے۔ تو یہ ساری باتیں بڑے مبالغے سے انہوں نے کام لیا ہے، ایسا بھی نہیں تھا۔ لیکن بالکل ہم لوٹ مار انہوں نے نہیں کیا، انکار بھی نہیں کرتے۔ ایک دوسری روایت میں نے آپ سے کہا تھا صحیح روایت، وہ بھی پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ وہ اصل میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جو کہ صحیح مسلم میں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ شامی فوج نے بالکل لوٹ مار نہیں کی تھی، یہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، تو کچھ نہ کچھ چیز تو ہوئی تھی۔ تو اس صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ کیا ہے کہ یہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ جو ہے ایک مرتبہ مدینہ سفر سے واپس ہو رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور ان کا جو اونٹ تھا، ان کی جو سواری تھی، یعنی سواری کن کی سواری؟ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹ تھا نا، یہ بڑا جو ہے تیز بھاگ نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہو گئے تھے، پیچھے رہ رہے تھے اسی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایڑ لگائی، تھوڑا کچوکا لگایا، تو بہت تیز بھاگنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد۔ تو جب وہ تیز بھاگنے لگا تو اس موقع پر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جابر کیا یہ اونٹ بیچو گے مجھے؟ وہ بڑی لمبی حدیث ہے۔ تو ان کا تو خیر من نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں اسی پر سوار ہو کر کے مدینہ جاؤں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال اس حدیث میں آگے یہ کہ جب یہ مدینہ پہنچ گئے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اونٹ لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اونٹ لے لیجئے آپ، جو ہے بیچ دیے تھے راستے میں یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک صحابی سے جو وہاں موجود تھے کہ جو قیمت ہے اونٹ کی، وہ وزن کر کے ان کو دے دی جائے۔ اب جب قیمت جو ہے دے رہے تھے، تو تھوڑا اس میں زیادہ کر کے دیا، تو وہ جو ہے اصل جو قیمت طے تھی وہ بھی دیا اور تھوڑا زیادہ بھی دیا تھا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو ان کو یہ خاص عنایت ہوئی تھی ان کے اوپر، کہا کہ انہوں نے طے کیا کہ یہ کبھی اسے خرچ نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز ان کے پاس رہی، یہ انہوں نے اس کی بڑی حفاظت کی۔ پھر صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حرہ کے موقع پر، حرہ کی اس لڑائی کے موقع پر، شام کے لوگوں نے، شامی فوج نے ان سے وہ چیز لے لی تھی، یعنی وہ جو ہے ان کے جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ تھوڑا بہت لوٹ مار کیا ہے انہوں نے، تو صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شامی فوج نے لے لیا تھا، تو ان کے گھر میں بھی یہ لوگ گھسے تھے، اس کا مطلب کہ اور جو ہے تھوڑا بہت جو ہے مال لوٹا ہے لوگوں کا، کیا ہے، کیونکہ وہ چیز جو یہ بڑی حفاظت سے رکھے ہوئے تھے، وہ حرہ کی لڑائی کے بعد جب شامی فوج کو فتح ہوئی، تو اس فوج نے ان سے وہ لے لیا تھا۔ اب اس میں جو مبالغہ ہے، اس مبالغے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مبالغہ یہ ہے کہ لوٹ مار کے تعلق سے اور لوگوں کو قتل کرنے کے تعلق سے بہت سی باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور اتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جیسے کہ سب کا آنی، جسے قتل عام کرنا کہتے ہیں کہ جو بھی ملے قتل کر دو، اس طرح سے مدینے میں لوگوں کا خون بہایا گیا، تو ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور بھی کہ مدینے کی عورتوں کی عزت پر حملہ کیا گیا، یعنی ان کے ساتھ زنا کیا گیا۔ تو یہ بھی، مدینے کی عورتیں کون تھیں اس وقت؟ یا تو صحابیات یا صحابہ کی اولادیں تھیں، یہ سب اور کون تھی؟ صحابہ کی بیویاں یا صحابہ کی اولاد کی بیویاں، تابعین کی بیویاں یا ان کی بیٹیاں،
यही तो थी मदीने में औरतें, और कौन सी थी। तो इन औरतों की इज्जत लूटी गई, ये बात तारीख की बाज किताबों में मौजूद है। और मैं ये शियों की बात नहीं कर रहा हूँ, अहले सुन्नत की तारीख की किताबों में ये बातें जिक्र की गई हैं। और ये सब की सब मुबालगा है, ये सब चीजें साबित नहीं है। तो दो चीजें आपके सामने इस सिलसिले में पेश करता हूँ। उसमें से तारीख तबरी और बलाजरी जो है, ये तारीख की जो है, जो तबरी का नाम भी आपने सुना है, बलाजरी, ये दो मुअर्रिखीन हैं। इनकी जो तारीख की किताबें हैं, इन्होंने इस तरह की बातें भी जिक्र की हैं कि औरतों की इज्जतों पर हमला किया गया। और सबसे पहले ये बात जो जिक्र की गई है, और जिसने ये बात जिक्र की है, वो असल में अवाना बिन हकम और अबू मखनफ शी जो है रावी, असल में इन्हीं लोगों के जो है सनदों से ये चीज़ें आई हैं। और इसके अलावा जिन्होंने सबसे नहीं, मैं अभी जो बात कह रहा था आपसे, थोड़ा सा जो है ये कि जो मशहूर किताबें तारीख की, जैसे तारीख तबरी, तारीख बलाज़री, मैं थोड़ी सी इसलाह कर दूं आपके सामने, ये बयान करने में थोड़ा सा जो है अभी मामला जो है उल्टे मैंने बयान कर दिया। बात ये थी कि तारीख तबरी में भी, तारीख बलाज़री में भी किसी ने इसकी तरफ इशारा नहीं किया है कि मदीने की औरतों की इज्जत लूटी गई। यानी ये जो ऐसी किताबें हैं, तारीख तबरी या तारीख बलाज़री, जहां अबू मखनफ जैसे शीई रावी की रिवायतें होती हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र नहीं किया। ये कहना साहब, असल में तो मैं थोड़ा उल्टे कह गया, उन्होंने भी इसका जिक्र नहीं किया है। इन किताबों में भी मदीने की औरतों की इज्जत जो है पामाल की गई, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। अब मसला क्या है कि ये कहाँ से चीज आ गई कि उनकी इज्जतों पर हमला किया गया, उनकी औरतों को जो है उसके साथ ज़िना किया गया। ये बहुत मशहूर हैं बातें। तो कहाँ से ये चीज़ें मशहूर हुई हैं, वो आपके सामने पेश करना था। तो सबसे पहले जिसने इसको जिक्र किया है, वो है जो है अल मदाइनी, जिनकी वफात 225 यानी 225 हिजरी में इनकी वफात हुई है। उन्होंने इसका जिक्र किया है। सबसे पहले जिक्र करने वाले ये हैं अपनी किताब में। इन्होंने क्या जिक्र किया है वो बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अन अबी कुर्रा अन हिशाम बिन हसन काला वलदत बअदल हर्रती अल्फ इमराती मिन गैर ज़ौज, कि हर्रा की जंग के बाद 1000 औरतों ने, जिनके शौहर नहीं थे, बच्चे जन्म, यानी ये 1000 औरतें, इनके साथ जिना किया गया और जिना के नतीजे में इनकी औलाद हुई। तो सबसे पहले जिक्र करने वाले इसे कौन है, अभी हमने आपसे जिक्र किया, ये मदाइनी, और जिनकी वफात 225 हिजरी में हुई है। और इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले इस रिवायत को अपनी किताब में, तारीख में जिक्र किया है। उनकी किताब है अल मुंतजिम। ये असल में तारीख की इनकी किताब है इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह की। अल मुंतजिम में इन्होंने वो रिवायतें जिक्र की हैं, उनके खिलाफ रिवायतें जिक्र की हैं जो यजीद को बुरा भला कहने से रोकते हैं ना। तो ये चूंकि इसके बड़े कायल थे कि यजीद को बुरा भला कहा जाए, उस पर लानत भेजी जाए। ये इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत मशहूर नाम है, आप बार बार इनका नाम सुनते रहते होंगे। जो मौज़ूआत की, यानी मौजू हदीसों की सबसे बड़ी किताब है, वो उसके जो है लिखने वाले यही हैं, इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह। तो इनकी एक किताब है, इन्होंने अपनी किताब में, तारीख की किताब में, ये
जिक्र किया है। तो सबसे पहले जिक्र करने वाले अपनी किताब में यही हैं इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह। और हमने कहा कि उस तारीख की उस किताब में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही जिक्र किया है कि यजीद कितना बुरा आदमी था, और यजीद को बुरा भला कहना इसमें कोई हरज नहीं है। अब ये बात जो है आप समझ लीजिए जो है। तो इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात जिक्र किया, तो बाद के दौर में फिर इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी जिक्र किया है। उनकी किताब तारीखुल खुलफा है। तो इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तो दूसरों से नकल ही करते हैं, तो उन्होंने नकल किया है सिर्फ ये, और कोई चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे भाइयों, जो मदीने की औरतों की इज्जत लूटने की बात है, ये किसी भी रिवायत से साबित नहीं है। जिन्होंने जिक्र किया इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह, और जिस सनद के साथ जिक्र किया गया है इसको, वो बात भी मैंने आपके सामने पेश कर दी कि वो बिल्कुल साबित नहीं है ये चीजें। और वो भी बात कैसी पेश करते हैं, आप सोचो थोड़ा थोड़ी देर के लिए, कि 1000 औरतें जिनके शौहर नहीं, उन्होंने बच्चे पैदा किए, यानी जिना के ये बच्चे, जो औरतें कौन हैं ये। और ये फौज, शामी फौज, उससे हम मानते हैं कि गलतियां हुई हैं, लेकिन ऐसे दरिंदे भी नहीं थे ये लोग। कम से कम आप ये तो मानते हैं ना कि ये जो है, जो कहा जाता है कुरूने मुफद्दला, यानी सहाबा ताबेइन और अतबाए ताबेइन का दौर, तो ये सब की सब या तो सहाबी थे या ताबेई थे मेरे भाई, और कोई नहीं था वो। सहाबी नहीं तो ताबेई। तो क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि ये एक ऐसी फौज जो सहाबा और ताबेइन पर मुश्तमिल हो, ऐसी फौज क्या इस तरह की हरकत करेगी? और वो भी जो है, एक कोई भी, एक आम मुसलमान भी आप उसके बारे में तसव्वुर नहीं कर सकते। आज के दौर के जो मुसलमान हैं, इतने बिगड़े हुए लोग, उनके बारे में भी आप ये जो है तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस तरह की जो है हरकत करेंगे। तो कैसे जो है उस जमाना, और वो भी मदीने, औरतें कौन हैं ये, सहाबा की औलादें हैं ये, औरतें कौन हैं ये, ताबेइन की बीवियां हैं ये, या ये कि उनकी बेटियां हैं ये, सहाबा की बेटियां हैं। उन औरतों के ताल्लुक से क्या कोई सोच सकता है कि क्या ये शामी फौज के लोग ऐसे दरिंदे हो जाएंगे कि उनकी बेहुरमती करेंगे इस तरह से, या उनके साथ ये मामला करेंगे? तो ये चीजें साबित नहीं है। ये बात भी आपके सामने जिक्र कर दूं कि किसी भी सही रिवायत में इस तरह का जिक्र नहीं आया हुआ है। इमाम बैहकी की एक किताब है दलाइलुन नबुवा। चूंकि इमाम बैहकी का नाम भी बड़ा मशहूर है, बहुत मशहूर मुहद्दिस हैं ये, इनकी एक किताब है उसका नाम है दलाइलुन नबुवा। दलाइलुन नबुवा में इमाम बैहकी ने भी एक रिवायत जिक्र की है। उस रिवायत में भी ये अल्फाज हैं इस तरह के कि मुसरिफ बिन उकबा, मुसरिफ बिन उकबा, ये वही मुस्लिम बिन उकबा। हमने आपसे कहा कि बाज़ किताबों में उसका नाम मुसरिफ आता है। मुसरिफ, ये लोग जो है उसका नाम मुस्लिम लेना पसंद नहीं करते थे, तो मुसरिफ कहते थे। तो उसमें ये है कि मुसरिफ बिन उकबा ने मदीने में 3 दिन तक लूट मार मचाई, और उसमें ये बात भी है कि 1000 कुंवारी लड़कियों की इस्मत दरी की गई। तो उन्होंने भी जिक्र किया है, किसने? इमाम बैहकी ने दलाइल नबुव्वा में। लेकिन जिस सनद के साथ इसको जिक्र किया है, वो सनद भी साबित नहीं है, वो सनद भी साबित नहीं है। तो इस तरह से मेरे भाइयों, एक बात तो जो है बड़ी ही अजीब सी इसमें जिक्र की गई है। मैं वो बात भी आपके सामने जो है पेश करता हूँ। यानी जो अजीब तरह की ये रिवायतें हैं, इनमें से कोई रिवायत भी साबित नहीं है कि एक शख्स ने तो ऐसा भी किया
کہ جب وہ عزتیں پامال کر رہا تھا، زنا کر رہا تھا ان کے ساتھ، اور خون جو ہے اس کو کچھ جو ہے لگا، تو اس کو کچھ نہیں ملا خون پوچھنے کے لیے، تو مصحف تھا وہاں پر، مصحف کا جو ہے یعنی قرآن کا پیپر جو ہے وہ ورق جو ہے پھاڑ کر کے اس سے صاف کیا۔ تو یہ میرے بھائیوں اس طرح کی باتیں کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک عام مسلمان سے بھی ہم اس کی امید نہیں کر سکتے، تو کیسے ان لوگوں کے تعلق سے یہ بات کہہ سکتے ہیں جو کہ تیسری صدی ہجری تک کے لوگ ہیں، جنہیں قرون مفضلہ کہا جاتا ہے، جو تابعین اور اتباع تابعین جو ہے جنہیں قرون مفضلہ کہا جاتا ہے، اس دور کے لوگ کیا اس طرح کی کوئی گھناؤنی حرکت کر سکتے ہیں؟ اور کیا اس دور میں جیسے آج کل مصحف بڑی کثرت سے طباعت ہو کر کے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا ہوا ہے، کیا اس وقت اس طرح سے طباعت کر کے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا ہوا تھا؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ مدینے کی عورتوں کی عزت کی پامالی کی جو بات ہے، ان کے ساتھ زنا کرنے کی جو بات ہے، اس میں سے کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے۔ یہ سب کی سب وہ مبالغہ ہے جو جو ہے تاریخ کی کتابوں میں بعد میں داخل ہو گئی ہیں باتیں، یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ بہرحال یہ بات تھی جو کہ واقع حرہ کے تعلق سے تھی، ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور اسی پر آج کا تاریخ کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی، ہم نے سوچا کہ بات کو آج مکمل کریں، ادھوری نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ ادھوری بات کوئی اپنے ذہن میں لے کر کے جائے تو اچھا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم نے بات کو مکمل کرنا بہتر سمجھا۔ اب اس کے بعد ہمارا درس جیسا کہ آپ جانتے ہیں، درس جو کہ تفسیر سے متعلق ہے، جو تزکیہ نفس کی کلاس ہوتی ہے وہ کلاس ہوگی، اور تاریخ کا یہ درس ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔